ہماری دعائیں، ہماری سپورٹ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے ساتھ ہے. میری اس سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ ایک امید کی کرن ہے. تبلیغی جماعت جسے میں یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ مسلمانوں کی جس جماعت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ تبلیغی جماعت ہے. اور باقی ان کے خلاف جتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دیوبندی اسٹرانج قسم کے علماء جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں اور پھر رہے ہیں، سالموں تم لوگوں نے دین کا کام نہیں کیا، جو اپنی جیب سے خرچ کر کریں ان کے اوپر تم برسے ہوئے ہو. اور جو بریلوی کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ جھوٹ بولتے ہو ان کے اوپر. وہ بیچارے اپنی جیب سے لگا کے قربانی کر کے نکلتے ہیں. اللہ نے ان کا اخلاص سن لیا ہے، بھلے آلموسٹ 90 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن اللہ نے وہ اخلاص قبول کیا. اور آج ہمیں امید کی کرن مولانا سعد کاندھلوی صاحب کی شکل میں نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ سعد کاندھلوی صاحب اس جماعت کو جس ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں اس میں مزید امپرومنٹ کریں تو تبلیغی جماعت ایک سونا ہے مسلمانوں کے پاس. روحانی طور پر کام تو بہت اچھا کر رہی تھی، صرف سلیبس سے ہمیں اختلاف تھا. سلوگن بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی اسلام کے طریقوں میں پورا کرنا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، نبی اسلام کے طریقے بخاری مسلم میں لکھے ہوئے ہیں، یا ساری مین اسٹریم کی کتابوں کے نوٹس مشکات المصابیح میں جو ایگریڈ اپان ہے تمام اہل سنت کے ہاں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہو. تو اب انہیں چاہیے یہ جو سلوگن ہے اسی سلوگن کے اوپر عمل کرے. تو میں ہر جگہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں کرتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے. اہل حدیثوں نے جب تبلیغی جماعت پہ حملہ کیا اور میں نے ایک طریقے سے تبلیغی جماعت کا چلہ لگانا، میری ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے مکمل طور پر دفاع کیا ہے، باوجود اس کے کہ مجھے سلیبس سے اختلاف تھا. لیکن اب تو وہ اختلاف بھی الحمدللہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے دور ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اب ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہی ہمت کریں، مزید قرآن و سنت کے قریب آئیں، قرآن کی درس شروع کریں. تو سعد کاندھلوی صاحب نے فضائل اعمال بین کر دی ہوئی ہے انہی خرافات اور صوفیانہ واقعات کی وجہ سے. اسی وجہ سے جو تبلیغی جماعت ہے 2015 میں اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. رائے ونڈ مرکز اور جو بنگلہ دیش کا مرکز ہے یہ ایک ٹکڑا ہے تبلیغی جماعت کا. اور اس طریقے سے جو نظام الدین مرکز جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی انڈیا سے، بنگلہ والی مسجد مولانا الیاس کاندھلوی صاحب نے جہاں سے شروع کی تھی، اور اس کے بعد ان کی لیگیسی کو یوسف کاندھلوی صاحب لے کے چلے. ان کی اپنی نسل میں جو سعد کاندھلوی صاحب ہے انہوں نے یہ ساری خرافات بند کروا دی ہے. وہ وہاں پہ جو منتخب احادیث کا یعنی درس کرواتے ہیں، اسی وجہ سے جو دیوبند مدرسہ ہے انڈیا کا وہ نالا ہے، انہوں نے سعد کاندھلوی صاحب کی گمراہی کے فتوے نکال دیے. اندازہ کرے سعد کاندھلوی صاحب یعنی خاندان عالیہ کاندھلویہ میں سے ہونے کے باوجود اگر قرآن و سنت کی بات کریں تو دیوبندی انہیں نکال دیتے ہیں اپنے مسلک سے بھی، فرقے سے بھی. تو ہم اور آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے، ہم سے کہاں انہوں نے قرآن سنت کی بات سننی ہے. تو یہ لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے ان سے، اور انہیں کہہ رہے ہیں بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ بزرگوں کی اولاد سے. لیکن الحمدللہ انہوں نے کوئی اپنی حمیت اس حوالے سے نہیں رکھی سعد کاندھلوی صاحب نے کہ میری چونکہ اب نسبت اس خاندان کے ساتھ ہے. بھائی غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اب یزید کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید، یزید کے بیٹے کا نام معاویہ تھا، والد کا بھی نام معاویہ اور بیٹے کا بھی، وہ ولی اللہ تھا. اس نے کہا میرے باپ نے جو اپنی دنیا اور آخرت برباد کی ہے تو میں اس مسلط پہ نہیں رہنا چاہتا. بڑی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گیا تھا. اسے شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اب اہل سنت تو کہتے ہی ہیں. تو وہ اپنے باپ کی لیگیسی تو آگے لے کے نہیں چلا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ماں باپ غلط کام کر گئے تو آپ نے دیکھنا کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے. آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر تنازع ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے، اور آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت سے فیصلہ ہو. تو میں مولانا سعد کاندھلوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے. ان کے کافی ساری جماعت کے لوگ انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کرتے رہتے مختلف موقعوں پہ. اس دفعہ بھی اتوار والے دن ایک بھائی کا فون آیا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے چند مہینے سے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں اور میں نے رفع الیدین شروع کیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے میں بنگلہ والی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی رفع الیدین سے نہیں روکتا. ہاں البتہ باقی دیوبندیوں کی مسجد میں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سعد کاندھلوی صاحب نے جو اتنا پیارا ماحول اس حوالے سے دیا ہے وہاں کہ وہاں پہ آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں.
ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں کہ وہ تو رائے بٹ میں بھی ہے، رائے بٹ میں بیرون کے لیے تو ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اندرون والے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ رفع دین شروع کر دیں تو ان کے اوپر یہ پوری نصیحت اپلائی کرتے ہیں۔ جب تک رفع دین ان کا چھڑوا نہ لے اس وقت تک ان کی ہڈی میں سکون نہیں آتا۔ لیکن سعد کاندھلوی صاحب کو سلام ہے کہ ان کے اپنے ساتھی جو انڈیا کے رہنے والے لوگ، اردو سپیکنگ لوگ، کٹا ٹھیٹ حنفی لوگ، انہوں نے رفع دین شروع کیا تو انہوں نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو میری دعائیں سعد کاندھلوی صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جو ساتھی جڑے ہیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے۔ اور میں ہر فورم کے اوپر ایسے لوگوں کا دفاع کروں گا، وہ دیوبند سے ہوں، بریلویوں سے ہوں، اہل حدیث سے ہوں، شیعہ سے ہوں، جو کتاب و سنت کی اہمیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بس ہمیں اس قسم کے لوگ چاہیے، یہ علماء ہے جو ہمارے سروں کا تاج ہے، ان کو ہم اپنا بابا بھی ماننے کے لیے تیار ہے، جو ہمارے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نسبت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے ان بابوں سے وہ اعلان برات کر رہے ہیں، خواہ وہ غداری کسی نے بدنیتی پہ کی یا لا علمی پہ کی، اور الٹیمیٹلی تو غداری ہوگی نا، وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گی۔ ان لوگوں کی آخرت کا ہم فیصلہ نہیں کرتے یہاں بیٹھ کے، لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے تو اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کرنی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے۔ تو آپ دیکھیں یہ اختلافات کی وجہ سے وہ بنگلہ والی مسجد کو ان کی مخالفین جو تبلیغی جماعت والی پارٹی ہے ان کے ماننے والوں نے مسجد درار قرار دے دیا، منافقین کی مسجد کے ساتھ چھوڑ دیا مسجد درار۔ پھر جو بنگلہ دیش میں اجتماع ہوا وہاں باقاعدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی چارج کیا اور یہ بڑے معاملات بگڑے، اور طارق جمیل صاحب بھی اس میں بیچ میں کچھ صلح کے لیے انوالو ہوئے تھے، اور طارق جمیل صاحب بھی انڈکلیئرڈ سعد کاندھلوی صاحب کے ساتھ ہیں۔ کاندھلوی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر، قرآن میں واضح آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں، آخرت کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سناؤں۔